عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں، اس سلسلے میں آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم نے بیان کیے تھے، ان میں سے پہلا حقوق ہم نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی نبوت پر، ختم نبوت پر، اور اس بات پر ایمان کہ آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس بات پر بھی کہ آپ رسالت پہنچانے میں معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ کی نبوت ساری نبوتوں کی اور آپ کی شریعت ساری شریعتوں کی ناسخ ہے۔ دوسرا حق جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، اتباع کرنا، آپ کی اقتداء کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو کرنا لازم ہے، اور یہ آپ کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا حق ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے، اپنے مال سے، اہل و عیال سے، حتیٰ کہ اپنی خواہشات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنا ہے، اور یہ آپ کا ایسا حق ہے کہ جس کے بغیر ایمان کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، اور آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد آپ کا ادب، احترام، اور جو احترام اور آداب اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور جس طرح صحابہ کرام نے آپ کی توقیر کی، تعظیم کی، اور جس طرح آپ کی عظمت کا احساس کیا، اور جس طرح آپ کے ادب کا خیال رکھا، اس طرح آپ کا خیال رکھنا۔ یہ چار چیزیں ہم نے بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ پانچویں سے لے کے جہاں تک انشاءاللہ وقت نے ساتھ دیا ہم بیان کریں گے۔ پانچواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہے آپ کا دفاع کرنا، اور آپ کا دفاع جس طرح صحابہ کرام نے کیا آپ کی زندگی میں کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور اس کی بے شمار مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سب مثالوں کا خلاصہ دیکھیں تو احد کا دن ایک ایسا دن تھا جس دن جان نثاری اور فداکاری کی ایسے مثالیں ہمیں ملی کہ تاریخ ان مثالوں جیسی مثالیں پیش کرنے سے عاجز ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو کہا کہ تم نے اس ٹیلے پر رہنا ہے، اور تم اگر دیکھو کہ ہمیں فتح مل گئی ہے تو پھر بھی تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، اور اگر دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہماری لاشیں میدانوں میں پڑی ہوئی ہیں، پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا، یا آپ کے ان کے ذہنوں سے کچھ اس طرح محو ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ فتوحات ہو گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ جنگ تک ہے اور اب جنگ ختم ہو گئی ہے، انہوں نے یہ سمجھا، اور وہ اس ٹیلے سے اتر آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک لشکر لیا اور مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ یہ صورتحال انتہائی نازک بنی، اور مسلمان ان کفار کی دو صفوں کے درمیان پس گئے، بلکہ اس سے بھی آگے کہ مسلمان ایک دوسرے کے درمیان پس گئے، اور کچھ پتہ نہ چلے کہ میرے سامنے والا مسلمان ہے، ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے مسلمانوں نے
میرے باپ یمان کو کافر سمجھتے ہوئے مار دیا، پتہ ہی نہ چلا۔ کہتے میں ان کو روکتا رہا لیکن اس جنگ میں کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت اچانک ایسا یہ حملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، کوئی جدھر جس کو سمجھ آئی وہ ادھر چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنہا رہ گئے۔ آپ نے ایک دم آواز دی لوگوں میں یہاں پہ ہوں، تو سارے کفار آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابہ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھے ہو سکے۔ ان 12 صحابہ میں ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور دوسرے 11 انصاری صحابہ تھے جن کے مختلف جو ہے وہ نام تاریخ میں ذکر ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کفار جو ہے مشرکین بالکل قریب پہنچ گئے، تو آپ نے پوچھا کہ من للقوم، اس قوم کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو ان صحابہ میں سے طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اور میں کھڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا مکانک، کہ تم اپنی جگہ پہ رہو۔ دوسرے انصاری اٹھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنا دفاع کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے اٹھے اور اپنی جان قربان کر دی۔ پھر آپ نے پوچھا دوسرا کون؟ دوسرے صحابی اٹھے، دوسرے انصاری، انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی۔ تیسرے اٹھے، انہوں نے بھی جان قربان کر دی۔ ایک ایک کر کے 11 صحابہ نے اپنی جان نبی علیہ السلام پر قربان کر دی، بلکہ ان میں سے ایک صحابی تو ایسے خوش قسمت نکلے کہ جو شدید زخمی ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسروں کو کہا کہ ان کو میرے قریب لائے، تو ان کو قریب لایا گیا۔ ان کی جان جو ہے وہ بالکل وہ آخر پہ پہنچی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں آگے کیا، انہوں نے اپنا چہرہ، اپنی گال نبی علیہ السلام کے قدموں پہ رکھی اور وہیں جان دے دی۔ کیسی خوش قسمت ان کی جو ہے وہ شہادت تھی۔ پھر اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ بچے، پھر یہ کھڑے ہو گئے طلحہ بن عبید اللہ نبی علیہ السلام کے سامنے، اور اس طرح آپ کا دفاع کیا کہ آپ کے سامنے ڈال بن کے کھڑے ہو گئے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے بازوؤں کے ساتھ، جس طرح ممکن تھا نبی علیہ السلام کا دفاع کیا۔ تیر آتے اپنے ہاتھوں پہ روکتے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے زخم کھاتے کھاتے آپ کا ایک ہاتھ ہی شل ہو گیا، اور ایک دفعہ ایسی ایک تلوار کی ضرب پڑی کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی، آپ کے منہ سے سی نکلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے یوں اٹھا لیتے کہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی رہ جاتے۔ اس وقت طلحہ بن عبید اللہ ہر طرح اپنا نبی علیہ السلام کے دفاع میں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا دن یاد کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو طلحہ کا دن تھا، کہ جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا۔ جو جنگ ذرا قابو میں ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ طلحہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ طلحہ کو تلاش کیا تو جسم پہ 70 سے زیادہ زخم تھے، اور پھر ساری زندگی ان کا ایک بازو شل رہا، انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جان تو ان کی بچ گئی، لیکن انہوں نے اپنی جان قربان کرنے میں کون سی کسر چھوڑی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے کوئی زندہ شہید دیکھنا ہے وہ میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ اور کبھی پوچھا نبی علیہ السلام سے کسی نے کہ اللہ کے رسول جو اللہ نے فرمایا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اپنے عہد کو پورا کیا، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنا عہد پورا کر چکے ہیں اور کچھ ابھی منتظر ہیں کہ کب ہمیں موقع ملتا ہے۔ ایک اعرابی آیا اور پوچھنے کا اللہ کے رسول وہ کون سا خوش قسمت ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور وہ اپنا مقصد حاصل کر چکا ہے۔ 2-3 دفعہ پوچھا، پھر طلحہ بن عبید اللہ آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے صحابہ کرام کی فداکاری اور نبی علیہ السلام کا دفاع کرنا، اور یہ دفاع صرف آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کی ذات اقدس پہ کوئی حرف آئے یا آپ کی سنت پہ کوئی حرف آئے، اور اس وقت بہت بڑا فتنہ ایک جو ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہے، جس میں مختلف ہیلوں بہانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بے توقیر، بے حجت،
بے وقت اور بے فائدہ قرار دیا جاتا ہے، اور قرآن کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے وہ قرآن کو ڈھال بناتے ہیں، اور حدیث کی عظمت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ معتزلہ سے، خوارج سے یہ فتنہ شروع ہوا، اور آج اس وقت یہ فتنہ اپنے عروج پر ہے۔ کچھ لوگوں نے، خوارج نے چند احادیث کا انکار کیا، پھر معتزلہ نے کچھ احادیث کا انکار کیا، پھر اس کے بعد رافضہ نے کچھ احادیث کا انکار کیا، پھر مرجئہ نے کیا، اور اس وقت تو یہ فتنہ اس انتہا تک پہنچ گیا کہ لوگوں نے سرے سے حدیث کے تمام ذخیرے کا انکار کر دیا۔ اس حد تک یہ فتنہ عروج پا چکا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا دفاع کرنا ہم پر ضروری ہے، آپ کی عزت اور توقیر کا دفاع کرنا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی حدیث کا دفاع کرنا، آپ کی سنت کا دفاع کرنا، آپ کے فرامین کا دفاع کرنا، اور آپ کے احکامات جتنے آپ نے دیے ان سب کا دفاع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے جو بھی وحی لے کے آئے، وہ قرآن کی سنت میں ہے یا حدیث کی سنت میں ہے، اس کی تصدیق کرنا، اس کی تصدیق کرنا کہ آپ نے جو فرمایا ہے ہماری سمجھ اس کے مطابق ہے یا نہیں، ہماری عقل اسے تسلیم کرتی ہے یا نہیں، اس کا انکار نہیں کرنا، بلکہ جو آپ نے فرمایا اس کو ماننا، اور اپنی عقلوں کا قصور ماننا کہ اگر یہ ہماری عقل میں نہیں آتا تو ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری عقل کم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ اور حق ہے۔ جیسا کہ معراج کا واقعہ، ابو بکر صدیق کیسے بنے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا ابو بکر کہ ایک شخص اگر کہے میں راتوں رات مکہ سے نکلا اور میں شام میں پہنچا، پھر شام پہ سے پھر وہاں سے میں آسمانوں میں گیا، میں سارے آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا، اور تم سوئے کے سوئے رہ گئے، ابو بکر ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں ایسا ممکن تو نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں اگر محمد یہ کہہ دے، کہتے ہیں اگر محمد کہتے تو پھر اس کا خیال تھا بھی اب تو ابو بکر پکڑا گیا، اب تو یہ سارا سب سے بڑا ساتھی اس نے مان لیا، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً فرمایا اگر میرے محبوب محمد نے کہا ہے تو سچ ہے، جو آپ نے کہا میں نے مان لیا۔ اس کا منہ لٹک گیا، وہ صدیق بن گیا۔ ابو جہل کا منہ لٹک گیا، اور ابو بکر اس دن سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ اور یہ بہت سارے ایسے واقعہ جو بھی آپ فرما دیں، جیسے کہ ایک خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک اعرابی کے ساتھ ایک گھوڑے کا سودا کیا، گھوڑے کا سودا ہو گیا، گھوڑا اچھا تھا، آپ نے سودا کیا، جیسے طے ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں ٹھہرو میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام اس کے پیسے لینے کے لیے گئے، پیچھے سے کچھ لوگوں نے آ کے دیکھا گھوڑا انہوں نے قیمت لگائی، نبی علیہ السلام کی قیمت سے زیادہ لگا دی، کسی کو پتہ نہیں تھا اس کا سودا ہو چکا ہے، ورنہ کوئی ایسی ضرورت ہی نہ کرتا۔ تو جب انہوں نے زیادہ قیمت لگائی، ادھر سے نبی علیہ السلام نے پیسے لے کے آ رہے ہیں جو بھی تھے، جتنے درہم طے ہوئے تھے، تو وہ آ کے کہتا ہے ابھی میرے ساتھ سودا کر لو نہیں تو میں نے کسی کو بھیج دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ میں تو سودا تجھ سے کر چکا ہوں، ہماری بات تو طے ہو چکی اتنی کی۔ کہنے لگا نہیں کوئی سودا نہیں ہوا، سودا کرنا تو ابھی کرو، کوئی سودا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا میں سودا کر چکا ہوں۔ کہنے لگا وہ گواہ لاؤ۔ مسلمان سارے اکٹھے تھے، کہنے لگے دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ نے بھی جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ کہنے لگا نہیں مجھے گواہ چاہیے۔ تو یہ ادھر ابھی بات چل رہی تھی، ادھر سے خزیمہ بن ثابت ہے، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی یہ مسئلہ ہے، یہ گواہ مانگ رہا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام جھوٹ تو نہیں بولتے۔ کہتا جی میں اس کا گواہ ہوں، میں گواہ ہوں نبی علیہ السلام نے تمہارے ساتھ یہ سودا کیا۔ پہلے اس کے کہ اعرابی بولتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے خزیمہ تم تو موجود بھی نہیں تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول جو خبریں آسمان سے لے کے آتے ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کی گواہی کیوں نہیں دیں گے؟ آپ نے اسی دن سے کہا آج سے خزیمہ جس بات کی گواہی دیں گے اس کی گواہی ایک نہیں دو شمار ہوں گی، اس کی گواہیاں دو شمار ہوں گی۔ اور پھر کہاں ان کی دو گواہیاں کام آئی؟
جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا تو ایک آیت میں نے جو ابھی پڑھی تھی ایک واقعہ میں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، یہ آیت نہیں مل رہی تھی۔ صحابہ کرام کو یاد تھی، زبانی سب کو یاد تھی، لیکن وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی کے پاس لکھی ہوئی مل جائے۔ تو لکھی ہوئی جو یہ آیت ہے وہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ملی۔ باقی آیات جو ہے وہ ایک سے نہیں دو یا تین زیادہ سے وہ طلب کرتے ہیں، لیکن یہ آیت خزیمہ بن ثابت سے ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک کی نہیں دو گواہیاں، لہذا اس کو ہم ایسے ہی لکھ لیں گے، اور اس طرح یہ قرآن کریم کا حصہ جو ہے وہ بن گیا۔ پہلے حصہ تھا، لوگوں کو یاد بھی تھی، لیکن وہ لکھی ہوئی کسی کے پاس وہ مل نہیں رہی تھی، تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دو گواہیاں ایک کو دو سمجھ کے ان کو جو ہے وہ ویسے ہی لکھ لیا گیا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں، ہم سب پر ہیں، اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، 7واں حق، وہ یہ کہ آپ کو اپنے تمام معاملات میں حاکم تسلیم کیا جائے۔ حاکم کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے جھگڑے ہوں، جو ہمارے تنازعات ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان کو حل کیا جائے، اور یہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کی شرط ہے۔ اور اس شرط کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ہی قسم اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے تین کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، بڑی، لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے اس معاملے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی قسم اٹھائی۔ فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، اپنے دعوی ایمان میں سچا ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ آپ کو اپنے تمام تنازعات میں حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجٌ، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بات دل نخواستہ اسے تسلیم کرے، ایسا بھی نہیں، بلکہ دل کی کشادگی کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ اور پوری مسرت کے ساتھ اور پوری فراخ دلی سے اسے تسلیم کرے، اس کے دل میں اس معاملے میں کوئی گرا نہ ہو۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے تسلیم کرے، بڑی خوشی کے ساتھ تسلیم کرے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے پاس یہ اختیار موجود ہی نہیں ہے، اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہ کچھ اور سوچ بھی لے، یہ آپشن ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور یہ معاملہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ریاست کے قوانین یہ ہونے چاہیے، ہمارا لا یہی ہونا چاہیے، ہمارا آئین اسی کے مطابق بننا چاہیے، ہمارے قوانین اسی کے مطابق ترتیب پانے چاہیے، لیکن وہ کرے نہ کرے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو ہمارے معاملات ہیں کم از کم ہم اپنے معاملات تو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں حل کریں۔ اپنے معاملات ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، جہاں دیکھا کوئی مسئلہ کو فائدہ نظر آیا، کہیں جناب عدالت میں درخواست دے دی، کسی پنچایت میں چلے گئے، دو چار لوگوں کو بٹھا دیا، یہ نہیں کرتے کہ ہم علماء کے پاس اپنے معاملے کو لے کے آئیں، اہل علم کے پاس لے کے آئیں، کسی دارالافتاء میں جائیں اور وہاں جا کے پیش کریں جی ہمارا یہ معاملہ ہے، اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا جائے۔ اور یہ دارالافتاء کس لیے ہے جی؟ ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، حضرات حلالے سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہمیں فتویٰ دے کہ ہم ایسے ہی جائز ہو جائے ہمارے لیے، اور یہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں۔ کون سے فتوے مانگتے ہیں؟ اپنے معاملہ ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو برا بلا کہتے ہیں جی وہ شریعت نافذ نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، ہم نے کون سی شریعت نافذ کی ہے؟ ہماری تجارت کا کتاب و سنت کے مطابق ہے کیا؟ ہمارے معاملات جتنے ہیں، ہمارے تنازعات وہ کتاب و سنت کے مطابق ہم حل کرتے ہیں۔ ہمارا کسی کا باپ فوت ہو جائے تو ہم اپنی جائیداد کتاب و سنت کی روشنی میں تقسیم نہیں کرتے،
جس کے ہاتھ میں جو لگتا ہے وہی لے کے جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے، جائے جی یہ میرے پاس تھا، میرے نام تھا، ابا جی نے مجھے دے دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز۔ ہم اپنے معاملات کتاب و سنت کی روشنی میں حل نہیں کرتے، تو دعوے ہمارے کیا ہوتے ہیں جی حکمران یہ اور حکمران وہ ہے۔ بھئی ہم اپنی ذات کے حکمران ہیں، ہم اپنے مسئول ہیں، ہماری ذمہ داری اپنے معاملات کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے 8واں حق یہ ہے کہ جس طرح آپ سے محبت کرنا ضروری ہے، آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، کسی شخص کو گالی دینی ہونا تو کس کو گالی دیتے ہیں؟ گالی دینے کا اصول یہ کہ اس کے پیارے کو گالی دیتے، اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے باپ کو، تو یہی طریقہ کچھ لوگوں نے اپنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست گالی نہیں دے سکتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو گالیاں دیتے، آپ کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے، آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتے، آپ کی بیویوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے بڑا ایک حق یہ ہے کہ آپ سے جس طرح محبت کی جائے، آپ کے صحابہ سے بھی ویسے محبت کی جائے، اور آپ کے اہل بیت سے بھی ویسے ہی محبت کی جائے۔ آپ کے اہل بیت جتنے بھی ہیں، وہ چاہے آپ کی بیویاں ہیں، وہ آپ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے چچا ہیں، چچا کی اولاد، جو اہل بیت جتنے بھی ہیں، سب سے محبت کرنا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انشدکم اللہ اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ یہ اچھا خیال رکھا کہ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے جس پہ لگی ہوئی تہمت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تو کوئی اٹھے اور آج اس پہ وہی تہمتیں لگائے اور قرآن کو بھی جھٹلا دے، ایسی یہ کون سی اہل بیت کی شان ہے؟ یہ کس طرح کے اہل بیت کی یہ عزت و توقیر یہ لوگ کرتے ہیں؟ اہل بیت کی عزت کرنا اور توقیر کرنا، اور صحابہ کرام کی عزت کرنا اور توقیر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے والدین کے حقوق میں ذکر کیا تھا کہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے بعد ان کے متعلقین، ان کے دوست احباب، ان کے بہن، ان کے بھائی، ماں کا بھائی، ماں کی بہن، ان کی عزت اور توقیر کرنا، یہ ماں باپ کے حقوق ہم نے ذکر کیا تھا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابی، کہ نیکیوں کی ماں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والوں سے صلہ رحمی کرے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا مقام ہمارے ہاں کیا ہے؟ جب آپ کی بیویاں ہماری ماں ہوئیں تو نبی علیہ السلام ہمارے باپ کے مقام پر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سے محبت کرنی ہے اور آپ سے اگر تعلق جوڑنا ہے اور اس تعلق کو قائم رکھنا ہے تو اسی کی طرح جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابی، اگر نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے پیاروں سے اور آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی، ورنہ ایمان قابل قبول نہیں۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے 9واں حق یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ اس پہ انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ ایک الگ خطبہ انشاءاللہ ہم اس کے احکام اور اس کے سارے مسائل ہم ذکر کریں گے، لیکن اتنا سن لیجئے کہ یہ وہ کام ہے جس کی ابتدا اللہ رب العزت نے اپنی ذات پاک سے کی، اور پھر دوسرا کام یہ فرشتوں کو سونپا، اور پھر اس کے بعد کہا اے اہل ایمان تم بھی یہ کام کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کے نزول کی درخواست کرو، اور اے اہل ایمان تم بھی اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیف الصلاۃ علیکم قد عرفنا السلام، سلام کا تو پتہ ہے ہمیں، نماز میں ہمیں سکھایا گیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، صلاۃ کا درود کیا بتا دیں تو کیسے بھیجنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ فوراً ہی 10 گنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ فوراً 10 رحمتیں اس پہ نازل فرما دیتے ہیں۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، باقی فضائل اس کے اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک فضیلت ایسی شاندار ہے کہ وہ جب اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس کے نتیجے میں دل چاہے گا ہمارا، اگر ایمان ہے، کہ ہم جب بھی موقع ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تم جہاں بھی ہو درود بھیجو، وہ فرشتے درود اکٹھے کر کے میرے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارا نام کثرت سے ذکر ہو۔ اس سے بڑی اور کون سی خوش قسمتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔